شمشاد صاحب اب آ جاتے ہیں ذرا اس قصے کی جانب، کیونکہ ہمارے لیے تو یہ نئی شے ہے، تاریخیہ میں سے قرار دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے مشرف صاحب کی انگیجمنٹ تھی یو ایس ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، آپ نے اسے پریوی ہیں؟ میں بتاتا ہوں، یہ کہانی ہے 2000 سے لے کر 2001 کی۔ مارچ 2000 میں پریزیڈنٹ کلنٹن انڈیا دورہ کر رہا تھا۔ ہمارے لیے اس وقت بڑا کلوسل چیلنج تھا کہ ہم کسی طریقے سے کلنٹن کو پرسویٹ کریں کہ وہ یہاں آئے پاکستان، اینڈ وی ڈڈ سکسیڈ۔ اس وقت میں نیو یارک میں یونائٹڈ نیشنز جی مستقل مندوب جی وہاں تھا، اور ملیہ لودھی سفیر تھی واشنگٹن امریکہ میں۔ تو ہم نے مشترکہ طور پر مل کر کام کیا تھا ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، اینڈ وی ڈڈ سکسیڈ ان پرسویڈنگ پریزیڈنٹ کلنٹن۔ تو وہ جب آ رہا تھا تو انڈیا نے روڑے اٹکانے کی کوشش کی، وہ چاٹی سنگھ پورہ میں ایک میسیکر سے پرپیٹریٹ کیا، جو ان کی عادت ہے مودی کی۔ وہ اس وقت بی جے پی کی حکومت تھی، واجپئی سرکار۔ واجپئی یہ چیزیں نہیں کرتا تھا، لیکن وہ چونکہ جو کارگل کا جو سانحہ ہوا تھا، اس کے بعد واجپئی کا دل ٹوٹ گیا تھا پاکستان کے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ بس پھر وہ ہوا کہ کلنٹن آیا یہاں، لیکن جب آیا تو انڈیا میں اس نے 5 دن گزارے، ہمارے یہاں 5 گھنٹے، چند گھنٹے، 5 گھنٹے گزارے۔ جتنے دن وہاں تھے اتنے گھنٹے پاکستان، اور ان گھنٹوں میں میٹنگ بڑی تفصیل سے مشرف کے ساتھ ہوئی، لیکن کیمرہ کوئی نہیں اجازت تھی پبلک کہ کوئی تصویر باہر جائے گی۔ یعنی ایک ڈیموکریٹ پریزیڈنٹ، کیونکہ وہ ڈیموکریٹک پارٹی کا تھا، تو یہ کبھی بھی ڈکٹیٹرز کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتے۔ یہ ایک مسئلہ بائیڈن کا بھی تھا بعد میں ہمارے حوالے سے۔ تو اس وقت کلنٹن شیک ہینڈز ود مشرف۔ تو ستمبر 2000 میں یو این کے سیشن کے لیے مشرف آ رہا تھا ایز چیف ایگزیکٹو۔ تو کلنٹن کے ساتھ میٹنگ ہم نے ارینج کرنی تھی، ہر سال ہمارے پرائم منسٹر سے میٹنگ ہوتی تھی، تو کلنٹن ریفیوز ٹو سی ہم۔ اچھا ہاں، تو جب میں نے لسٹ مشرف کو دی تو اس نے کہا کہ اس میں کلنٹن کا نام نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ آپ سے نہیں ملے گا۔ کہتا کیوں؟ میں نے کہا وہ مارچ میں آپ کے پاس گیا تھا، وہاں اس نے کیمروں کے سامنے آپ ہاتھ تک نہیں ملایا، تو کیسے ملے گا؟ تو کہتا ہے یار مجھے ہاتھ تو ملا دو۔ تو میں نے ہاتھ اس کا ملوا دیا تھا ایک ریسیپشن پہ لے جا کے، اسے ہیڈز آف اسٹیٹ وغیرہ سے، تو کلنٹن کے ساتھ آ، لیکن وہاں کیمرے کی اجازت نہیں تھی۔ تو اس طریقے سے ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد آتا ہے 9/11 کی وہ کہانی میں نہیں جاؤں گا کہ انڈیا نے کیسے یوز کیا، لیکن مشرف کا یہ ہے کہ مشرف امریکہ اس وقت نیا صدر آ چکا تھا، بڑے بش کا بیٹا پریزیڈنٹ بن گیا تھا، جارج بش۔ تو مشرف اس وقت بیکاز آف دا اسپیشل سچویشن ان کی آنکھ کا تارا تھا۔ ٹھیک، جب وہ آیا تعلقات بہتر ہو چکے۔ ہاں، جب وہ مشرف آیا وہاں سیشن کے لیے، تو پریزیڈنٹ بش نے اس کو بہت پذیرائی دی اور اس کے سارے ڈیلیگیشن کو ریسیو کیا۔ والڈ آف اسٹوریا میں پورا ڈیلیگیشن ملا اور بڑی وارم میٹنگ ہوئی، اور پھر اس میں ایک ایسا کمپیکٹ پیدا ہو گیا کہ مشرف بعد میں پھر 10-11 سال امریکہ کی آنکھ کا تارا رہا، اور اس نے پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ میٹنگ ہر لحاظ سے مشرف کے لیے بہت کامیاب تھی، اس کو لیجیٹیمیسی مل گئی، پذیرائی مل گئی، لیکن اس شروع کے 2-3 سال ٹھیک رہے۔ بعد میں جو پھر اس نے پالیسیاں کیں، اس میں پھر وہ بدقسمتی یہ ہوئی کہ جس جنگ میں امریکہ نے طالبان کے خلاف جو جنگ لڑنی تھی، وہ مشرف ڈریگ کر کے پاکستان میں لے آیا، اپنی لیجیٹیمیسی کو برقرار رکھنے کے لیے لایا، اور وہ جنگ جس کا خمیازہ ہم آج بھی بھگت رہے ہیں، وہ پھر ایک جان لیوا جنگ ثابت۔ بالکل ٹھیک جنرل صاحب، پیرالل ہم دیکھتے ہیں 35 منٹ کی نریندر مودی کو فون کال بھی ہوتی ہے۔ یہ جو ہمارے فیلڈ ملاقات ہے ٹرمپ صاحب کے ساتھ، اس کو لے کر کے میں انڈین میڈیا بھی دیکھ رہا ہوں، وہاں تو خاصی دہائی ہے، اور بلکہ کانگریس نے تو کہا ہے کہ جی انڈین ڈپلومیسی بینگ شیٹرڈ، اور مودی کو جو فون آیا اور جس طرح سے فیلڈ مارشل کا لنچ ہو رہا ہے، مودی مسلسل اس بات سے کیوں انکاری ہیں؟ چاہے ان کے فورن سیکرٹری وکرم مسری، آج بھی ابھی کچھ دیر پہلے صبح ہوئی وہاں پہ امریکہ میں، تو ٹرمپ مخاطب تھے، ایران اسرائیل پہ فوکس کر رہے تھے، لیکن پاکستان کا ذکر کیا، بہت اچھے لوگ ہیں، بڑے اچھے رہنما ہیں یہاں پہ، پاکستان مجھے بڑا پسند ہے، اور سیز فائر کی دوبارہ بات کریں۔ واٹ ایگزیکٹلی از میکنگ انڈیا ٹو ڈینائی کہ نہیں امریکہ نے سیز فائر نہیں کیا، نہ ہمیں ثالثی چاہیے کشمیر کے اوپر، بار بار وہ اس سے بھاگ رہے ہیں؟
فالس ایگو میں اگر سمپل جواب دوں تو اٹ از فالس ایگو مودی صاحب کی اور انڈیا کی کہ جو انہیں روک رہی ہے اس حقیقت کا اعتراف کرنے سے کہ جی میں آپ کو سن پا رہا ہوں بات جاری رکھیے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ فالس ایگو میں سمپلی کہوں گا مودی صاحب کی اور انڈیا کی ہے کہ جو انہیں روک رہی ہے اس بات کا اقرار کرنے سے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اس کو انہوں نے ریکویسٹ کی اور انہوں نے بیچ میں پڑھ کے سیز فائر کروایا. پریزیڈنٹ ٹرمپ شاید 1 درجن دفعہ یہ چیز ریٹریٹ کر رہے ہیں. اگر فارن سیکرٹری آف انڈیا جو ہے اس میں ہمت ہے یا مودی صاحب میں تو وہ کھڑے ہو کے ایک دفعہ کہہ دیں کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. ٹھیک. تو میرے خیال میں وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے. تو یہ واویلا جو ہے وہاں پہ جو مچ رہا ہے یہ صرف امبیرسمنٹ کے وہ کیا کہتے ہوتے ہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے ہے کہ جو امبیرسمنٹ ان کو ہوئی ہے جو شکست ہوئی ہے. اور دوسرا وہ فالس ایگو ہے کہ وہ اس سے نیچے نہیں آ رہے کہ انہوں نے جو نیریٹو بلڈ کیا تھا کہ پاکستان جو ہے بہت ویک سٹیٹ ہے, اکنامکلی ویک ہے, انٹرنلی ویک ہے, ہم بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں, ہم نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہیں, ہم اسٹریٹجک بل واک ہیں, ہم اسٹریٹجک پارٹنر ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے. تو وہ سارے کا سارا دھڑام سے نیچے آ گیا. تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے یہ سارے کا سارے جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنا. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے اللہ نے پاکستان کو عزت دی. یہ صرف ملٹری کی نہیں ہے پوری کنٹری کی ہے. اس میں لیڈرشپ کی ہے, ہماری ڈپلومیسی ماشاءاللہ جیسے آپ ابھی بات کر رہے تھے ڈپلومیٹیکلی وہ ٹرائی کر رہے تھے ہمیں آئسولیٹ کرنے کی. کانٹریری یہ ہوا کہ وہ خود آئسولیٹ ہو گئے. میڈیا ان کا ہمیں جو ہے وہ ڈیمونائز کر رہا تھا. کانٹریریلی ان کا میڈیا جو ہے وہ انڈرمائن ہو گیا اور ڈسکریڈٹ ہو گیا. تو یہ الحمدللہ یہ سچ کی فتح ہے. سچ کی وجہ سے میڈیا نے بہت اچھا کردار ادا کیا, سوشل میڈیا نے, ینگسٹر نے, گورنمنٹ نے, پریکٹیشنرز نے, سب نے بہت اچھا رول ادا کیا اور ہر جگہ اس سچ کی پذیرائی ہوئی. اور جھوٹ جو ہے نا اس کے باوجود کہ نہیں ہوتے جیسے آپ کو پتہ ہی تو وہ سکسیسفل نہیں رہا. شمشاد صاحب, ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں میں نے سیز فائر کروایا, میں چاہتا ہوں یہ دونوں ملکوں کے بیچ ٹریڈ ہو, ہمارے ساتھ ٹریڈ کریں, یہ جنگ روکیں. بار بار وہ کہہ رہے ہیں اور بار بار پیرلل انڈین جو فارن سیکرٹری ہیں ان کا میڈیا ہے ان کے دانشور ہیں کہ نہیں جی نہیں یہ ٹرمپ کی ایفرٹ نہیں تھی سیز فائر کی, ہم نے خود پاکستان کے کہنے پہ کی تھی. یہ جنرل صاحب تو کہا کہ یہ ایک ایگو کا پرابلم ہے. آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی امبیرسمنٹ ہے انڈیا کو, کوئی ان کی جو کانسٹیٹوئنسی ہے کور مودی کی وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے؟ What they are trying to seek or achieve انڈیا جو after this posture? جو کچھ بھی انڈیا کر رہا ہے وہ خاص طور پہ مودی کے حوالے سے جو کچھ وہ کر رہا ہے, میں اس کو ہندوتوا نہیں کہتا, میں مودتوا کہتا ہوں. مودتوا یہ فنومنن ہے اور یہ متواتر 2014 سے متواتر اس پر عمل کر رہا ہے. اور اس کا سول آبجیکٹو از ٹو آئسولیٹ پاکستان اینڈ ٹو ویکن دی پاکستان آرمی. اور اس سلسلے میں بتا دوں کہ 2014 سے یہ متواتر ہر کوشش یہی ہے. اس نے ہی مینیج ٹو جو سارک تھی ہماری سمٹ ہونی تھی وہ ہونے نہیں دی ہے, وہ ختم ہو گئی, پیرالائز ہو گئی ہے. اور فوج کے خلاف اس نے ایک 2016 میں جو ڈان لیکس بنا, پھر آپ کو یاد ہوگا اس نے کہا تھا کہ ملٹری اسٹرائک کروں گا میں, مگر ہماری فوج نے نہیں کرنے دیا. اس وقت جنرل رحیل تھے. جی تو کابینہ میں بیٹھ کر جو بات چیت ہوئی وہ ساری پھر باہر لیک کی گئی, جو اس میں وہ 2 بندے بھی جو ڈان لیک. تو مقصد تھا کہ جو مودی چاہتا تھا ملٹری اسٹرائک کر کے, وہ ہمارے ہاں اس میڈیا اسٹرائک کے ذریعے فوج کو بدنام کر کے حاصل کیا گیا. تو اس طریقے سے ہماری تاریخ میں ایسے واقعات بھی ہوتے آئے ہیں. تو اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں مودی کا تو جو انٹرسٹ ہے وہ یہ ابھی بھی وہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سندور ختم نہیں ہوا. اس نے جو ٹیلی فون کیا ہے ٹرمپ کو, نے کہا کہ ہمارے لیے وہ چل رہا ہے. تو شروع سے پہلے دن سے جب سے یہ سیز فائر کروایا گیا ہے, اصل تو یہی ہے کہ جو ان کا مارکو روبیو تھا اور سیکٹری اور دوسرا ایک آدمی تھا, اس کے ذریعے سے یہ انہوں نے ریکویسٹ کی تھی اور اسی وقت ہی مکر گئے تھے. جھوٹ بولنا مودی کی عادت ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا نے مارکو روبیو کو ریکویسٹ کی تھی. مارکو روبیو, یہ میں نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے جو ابھی چھپنے والا ہے ساؤتھ ایشیا میں, اس کا کور آرٹیکل ہے. نام کیونکہ میں نے اسی دن دیکھ لیا تھا میڈیا میں سارا کہ کیا ہوا تھا. تو مارکو روبیو کے علاوہ ایک اور آدمی ہے, نام اس کا اب مجھے بھول گیا ہوں,
تو ان دو آدمیوں کو انڈیا نے ریکویسٹ کی تھی اور پھر بعد میں مکر گیا. یعنی وہ ان کی عادت ہے ہمیشہ. میں بتا رہا ہوں کہ پہلے پاکستان کے خلاف 2016 میں وہ کیا, سارک کو ختم کیا, اور پھر ہر جو اس قسم کی پلوامہ میں بات ہوئی, جی جی, اور پھر پہلگام, اس سے پہلے دوسری جو پٹھان کوٹ, وہ بھی ہم میں اوری, سب اس سے پہلے سمجھوتا ایکسپریس, سر ہم وہ سب باتیں کہانیاں ہیں. سمجھوتا ایکسپریس, کابل پہ ایمبیسی پہ حملہ ہوا, انڈین ایمبیسی پہ, اس کا بلیم ہم پہ کیا تھا. یہ بڑی لمبی داستان ہے, لیکن اب بات یہ وہی ہے کہ ڈپینڈ ہم پر کرتا ہے. جو کچھ مودی کی پالیسیاں تھیں وہ جہاں تک ان کا مقصد حاصل کرنا تھا وہ اس وجہ سے تھا کہ ہمارے اندر ویکنیسز تھی. ہماری جو سیاسی سطح پر حکومتیں رہی ہیں انہوں نے پاکستان یا پاکستان فوج کی وہ اس طریقے سے ڈیفینڈ نہیں کیا. تو اب یہ ہے کہ مودی کو بہت بہت بڑی چوٹ پڑی ہے. اچھا, یہ تو اس وجہ سے یہ اچھا جو یہ ہے ٹرمپ جو ہے وہ کسی ایک کو دوسرے کی کاسٹ پر نہیں امبیرس کرے گا. وہ کھیلے گا دونوں کے ساتھ برابری کے ساتھ. پاکستان اور انڈیا کو اس نے سیز فائر کلیم کر کے اور پلے کرے گا اپنے مفادات, بالکل اس طرح جس طرح اس نے یوکرین اور روس سے کیا منرلز کر کے اور اس کو روس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے.